ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں عرش نام کا لالچی سوداگر رہا کرتا تھا۔ وہ گاؤں والوں کو ہمیشہ ہلکی چیزیں دے کے اچھے پیسے لیتا تھا اور ہر وقت گاؤں کے لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کرتا تھا، اور جو لوگ اس کی دکان پہ کام کرتے ان کو بھی کم تنخواہ دیتا تھا۔ سیٹھ صاحب، اس بار بھی آپ کم تنخواہ دے رہے ہو، کچھ تو ہم غریبوں کا بھی خیال کرو۔ بس بحث نہیں چلے گی، کام تو کوئی ڈھنگ سے کرتے نہیں ہو، پیسے لینے کے ٹائم پہ مظلوم بن کے کھڑے ہو جاتے ہو۔ جاؤ کام کرو، بس یہی پیسے ہیں میرے پاس۔ ایک دن عرش کے سونے کے سکوں سے بھری تھیلی گم ہو گئی۔ اے خدایا، میری سونے سے بھری ہوئی تھیلی کہاں چلی گئی؟ عرش بہت پریشان ہو گیا اور پورے گاؤں میں سونے کے سکوں کی تھیلی ڈھونڈنے لگا، لیکن تھیلی کہیں نہیں ملی۔ عرش پریشان ہو کر اپنی دکان کی طرف چل پڑا۔ دکان پہ جا کے عرش نے سارا قصہ اپنے نوکر کو سنایا اور دونوں مل کر تھیلی کو ڈھونڈنے لگے۔ ایسے کرتے کرتے یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ عرش کے سونے کے سکوں کی تھیلی گم ہو گئی ہے، مگر گاؤں کے سب لوگ بہت اچھے اور ایماندار تھے۔ گاؤں کے سب لوگوں نے مل کر سونے کے سکوں کی تھیلی ڈھونڈنے میں عرش کی مدد کی، مگر سب لوگ ناکام ہو گئے۔ ایک دن عرش کے نوکر کا بیٹا اسکول سے واپس آ رہا تھا تو اس کی نظر ایک تھیلی پر پڑی۔ ارے یہ تھیلی پتہ نہیں کس کی ہے، گھر جا کے پاپا کو دیتا ہوں، وہ خود ہی پوچھ کر جس کی ہوئی اس کو دے دیں گے۔ وہ بچہ تھیلی لے کر اپنے گھر گیا اور تھیلی اپنے پاپا کو دے دی۔ پاپا جان، یہ تھیلی مجھے ایک درخت کے پاس سے ملی ہے، آپ گاؤں والوں سے پوچھ کر جس کی یہ تھیلی ہے اس کو واپس دے دیں۔ نوکر نے جب تھیلی کھول کر دیکھی تو وہ سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ نوکر فوراً سمجھ گیا کہ یہ تھیلی ضرور میرے مالک کی ہوگی۔ نوکر بہت ایماندار شخص تھا، وہ فوراً تھیلی لے کر عرش کے گھر کی طرف چل پڑا۔ نوکر نے یہ تھیلی جا کر اپنے مالک کو دی۔ یہ لو مالک، یہ تھیلی مجھے میرے بیٹے نے لا کے دی ہے، اس کو یہ راستے میں ملی تھی۔ بجائے شکریہ ادا کرنے کے عرش بولا، ہاں ٹھیک ہے، اب جاؤ دکان پر کام کرو جا کے۔ نوکر کے جانے کے بعد عرش نے سکے گنے تو پورے 50 تھے، لیکن پھر بھی عرش کے دل میں لالچ آ گیا کہ میرے سکے تو پورے ہیں، مگر میں پھر بھی بادشاہ کے پاس جا کے نوکر پہ الزام لگا دوں کہ اس نے میرے 100 میں سے 50 سکے چوری کر لیے ہیں، تو بادشاہ سلامت مجھے 50 سونے کے سکے دے دیں گے اور میرے سکے ایک جھوٹ سے ڈبل ہو جائیں گے۔ اگلے دن عرش بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا اور ساری جھوٹی کہانی بادشاہ کو سنائی۔ بادشاہ نے حکم دیا نوکر کو جلدی سے محل میں بلایا جائے۔ کچھ ہی دیر میں نوکر بھی حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے نوکر سے کافی تفصیلاً بات چیت کی۔ سنو سب لوگ خاموش ہو جاؤ، بادشاہ سلامت عرش اور اس کے نوکر کا فیصلہ سنانے والے ہیں۔ میں نے دونوں کی بات سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ عرش جھوٹا ہے اور اس کا نوکر سچا ہے، کیونکہ اگر نوکر بے ایمانی کرتا تو وہ 100 میں سے 50 سکے کیوں واپس کرتا، بلکہ پورے 100 کے 100 سکے ہی رکھ لیتا۔ اس لیے نوکر کو انعام کے طور پر عرش کے یہ 50 سونے کے سکے دیے جائیں گے اور عرش کو ابھی اور اسی وقت جیل میں ڈال دیا جائے۔ دیکھا دوستو، لالچ بری بلا ہے۔ مزیدار کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں اور ہاں شیئر کرنا مت بھولیں۔ دیکھتے رہیں اسٹوری ہب کارنر۔ بائے بائے، ٹاٹا۔